حسن آپ کی جانب آؤں گی. اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے دعوے کر آئے جس پر آپ نے بھی یقین کیا, ہم نے بھی یقین کیا, اور عوام کو بھی ایک امید کی کرن نظر آئی کہ جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا, کوئی چراغ جسے وہ رگڑیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی معاشی حالات حل ہوں گے, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت پر کتنا بھاری پڑے اور آگے چل کر مزید کتنا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا ان کے فیصلوں کی وجہ سے, یہ بتا دیجئے. دیکھیں, اگر گزشتہ ادوار کو دیکھا جائے اور موجودہ جو حکومت کا دور ہے وہ دیکھا جائے تو معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں دو ہی ارسطو یاد رہیں گے. ایک ارسطو ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب کی شکل میں, اور ایک ارسطو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں. وہ بھی آئے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو تریاں لگائیں اور کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, معاہدہ نہیں کریں گے, اور پھر آخرکار ان کو مجبوراً جانا پڑا جب حالات بگڑتے دکھائی دیے. اور اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی ہم نے دیکھا تو یہی بات تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کل کر رہے تھے کامران خان صاحب کے پروگرام میں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کوئی ایسا سنجیدہ بندہ لے آتے احسن اقبال صاحب کی طرح جو کم از کم معاملات کو, حالات کی سنجیدگی کو سمجھ کر آگے بڑھتے. آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں ذرا عوام کو سناتی بھی ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے نکال دیتے, لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے, حسن اقبال جیسے لوگ ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا. ڈار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو آنکھوں سے آنکھیں دکھاؤں گا, دکھائیں آنکھیں آپ نے, کیا نتیجہ نکلا؟ یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے. اس وقت پاکستان کے اندر 9,000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, شفٹیں بند ہیں, لوگ نوکری سے نکلے گئے. کس بات پہ؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. جی حسن, آپ نے بھی دیکھا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آنکھیں دکھانے کا آئی ایم ایف کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ بالکل یہ بات درست کر رہے ہیں, ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے جو مفتاح اسماعیل صاحب آج یہ باتوں کو تسلیم کرتے ہیں. مہنگائی کی شرح انہی کے دور میں کس حد تک بڑھ چکی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ حکومت نے بالآخر ناک سے لکیریں نکال کر جو ہے مجبور ہو گئے کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اب تمام تر ان کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں. ہاں, اگر یہ اسحاق ڈار صاحب آتے اور گردشی قرضوں کے حوالے سے جو مفتاح اسماعیل صاحب پلان لے کے چل رہے تھے اس پر عمل درآمد کرتے, نجکاری پر کام کرتے, اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے تو شاید, اور ایک لانگ ٹرم پلان بناتے تو شاید آج حالات کچھ اور مختلف ہوتے. پھر ہم وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے یہ پلان رکھے جس سے آج ملک کی جو پوزیشن ہے, ملک کی معاشی حالات ہیں وہ بہتر طرف گامزن ہے. آج تمام ہم نے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ مطالبات تسلیم کیے ہیں اور مذاکرات ان کے ساتھ ٹھیک ہوئے. جو بھی انہوں نے شرائط رکھی ہم نے کسی حد تک تسلیم کیا. 2 شرائط تھی جس پر کچھ اختلافات برقرار تھے کہ آپ کے دوست ممالک سے یعنی بیرون ممالک سے جو پیسے آنے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے, اس کے حوالے سے کنفرمیشن لیتے رہے, اور پھر باقی گردشی قرضوں کے حوالے سے کچھ پر تو ان کے اختلافات چلتے رہے ہیں. البتہ معاملات مثبت ہیں, نتائج مثبت آئیں گے, اور یہ کہنا کہ آج ہی وہ معاہدے پر سائن کر کے چلے جاتے تو ممکن نہیں ہے. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جب ان کے ہم پروگرام لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی جانے کے بعد 7 سے 8 دن لگتے ہیں اور پھر معاہدہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری ہوتی ہے. لگ بھگ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی حد تک آئی ایم ایف کا جو پروگرام سے ہمیں $1.2 بلین مل جائے گا, اور ہم فی الحال تو ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکے, لیکن آگے حالات ہمارے مختلف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جون میں ہمارے اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے, یعنی 1.2 بلین اور 3 بلین کے لگ بھگ ہمارے بلین ڈالر ہوں گے. باوجود حسن بالکل آئی ایم ایف کے پاس ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا, ان کی نئی شرائط تک جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑیں گی. ابھی جو وہ ان کی شرائط ہم تسلیم کریں گے وہ ہمیں $1.2 بلین دیں گے. پھر ہم نے دوست ممالک سے جو انہوں نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے ملیں گے. لگ بھگ ہم کسی حد تک تو جون تک چلیں گے. جون میں میں سمجھ رہا ہوں اس جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے.